السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بارے میں ہے کہ کیا لے پالک بچہ یا اڈاپٹڈ چلڈرن اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کا وراثت میں کوئی حصہ بن جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، لا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ لے پالک بچے کا وراثت میں کیا حق ہے اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو اسلام۔ اب لافلی جب آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، لا اس چیز کو نہیں مانتا، تو آپ کا بچہ نہیں ہے تو آپ کی پراپرٹی کا حقدار بھی نہیں ہے، وہ آپ کی وراثت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ پھر عموماً کیا ہو رہا ہے، جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ اڈاپٹ کر کے اس کو ولدیت ہی اپنی دے دیتے ہیں، ٹھیک، اس کا پیدائش سرٹیفکیٹ بنوایا، اس پر اپنی ولدیت لکھوا دی، اس کا بے فارم بنوایا، اس پر اپنی ولدیت لکھوا دی، تو ظاہر ہے جیسے ہی اس کا آئی ڈی کارڈ بنے گا اس پر اسی کی ولدیت چلی جائے گی۔ پھر قانون اس چیز کو دیکھے گا کہ کاغذات میں تو یہ اس کا بچہ ہے، قانونی طور پر وہ آپ کا بچہ ہے، تو ظاہر ہے جو وراثت میں تو وہ پورا حقدار ہے، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی وراثت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ساری کی ساری پراپرٹی اسے چلی جائے گی۔ لیکن اسلام میں یہ چیز ممانعت ہے، اسلام اس چیز کو گناہ قرار دیتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کسی بھی بچے کی ولدیت چینج نہیں ہو سکتی، کسی بھی شخص کا جو باپ ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ گناہ قرار دے دیا گیا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ کسی بھی بچے کو اپنی ولدیت دے دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے، ٹھیک، والد وہی رہے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اسے جو ہے اپنی پراپرٹی میں حصہ دینے کے لیے، یا آپ اسے پراپرلی جو ہے اپنا بچہ ہی بنانے کے لیے، اپنا ہی بیٹا بنانے کے لیے اسے آپ جو ہے قانونی طور پر، کاغذاتی طور پر اپنی ولدیت لکھوا دیتے ہیں، پھر وہ قانونی طور پر آپ کا بچہ ہو جاتا ہے، ساری کی ساری وراثت اسی کو چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا نا کہ اسلام نے منع کیا اس چیز سے کہ کسی بھی بچے کی ولدیت چینج نہیں ہو سکتی، اس کا والد وہی رہے گا جس نے اسے جنم دیا ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے، لیٹ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، آپ نے وہ بچہ بھی اڈاپٹ نہیں کیا، تو آپ کی پراپرٹی کس کو جانے دی؟ وہ جو ساری وراثت ہے وہ آپ کی بہنوں کو، آپ کے بھائیوں میں تقسیم ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی ولدیت دے دی، قانون یہ مانے گا کہ یہ تو بچہ آپ کا ہے، تو آپ کی ساری پراپرٹی اسی بچے کو چلی جائے گی۔ تو پھر آپ کے جو بہنوں بھائیوں کا حق ہے وہ تو مارا گیا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو وہ حق تو ان کو جانا تھا، وہ تو آپ نے اڈاپٹ کر کے جو ایک تو وہ گناہ کما لیا، اوپر سے ان کا حق مارا گیا بہنوں بھائیوں کا، یہ چیز الگ سے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو سالوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلامی طور پر بھی گناہ نہیں کمانا چاہتے، اور آپ جو ہے قانونی طور پر بھی اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک سالوشن بھی ہے کہ آپ اس بچے کو ہبہ کر دیں۔ ظاہر ہے آپ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ پیار کریں، آپ اس کو پالیں، آپ اس کو بڑا کریں، تاکہ وہ بڑا ہو کے آپ کا سہارا بنے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر آپ یہ بھی تو چاہیں گے کہ میری پراپرٹی بھی تو کچھ نہ کچھ اسے جائے، کیونکہ یہ میرا سہارا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اسے پالا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو میں اسے کچھ پراپرٹی بھی تو دوں اپنی، جبکہ وراثت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آپ اسے ہبہ کر دیں، آپ گفٹ کر دیں اسے، ٹھیک ہے، اپنی پراپرٹی آپ اسے گفٹ کر سکتے ہیں، اور نہیں تو تیسرے حصے کی تو وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ اسے وصیت کر دیں کہ یہ اتنا حصہ جو پراپرٹی کا ہے، زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی ہو سکتی ہے، وہ اس بچے کو چلا جانا چاہیے۔ یہ نہیں تو آپ ہبہ کر دیں، آپ اس شخص کو گفٹ کر دیں اس بچے کو، یہ ایک حل ہے اس چیز کا کہ آپ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے کہ آپ بچے کو پراپرٹی میں بھی حصہ دینا چاہتے ہیں، اور جو ہے اسلامی طور پر بھی گناہ نہیں کمانا چاہتے، تو پھر آپ کیا کریں، اس بچے کو پراپرٹی ہبہ کر دیں، گفٹ کر دیں، یا پھر وصیت کر دیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک سے اویئر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔